شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں کافی، الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا۔ آج کے اس ایوان میں پیش کردہ موضوع کے لیے مجھے الفاظ نہیں احساسات سے ترجمانی کرنی ہے۔ میرے الفاظ شاید میرے احساسات کے اظہار میں انصاف نہ کر پائے، مگر امید کرتا ہوں میرا لفظ لفظ دعا بن کر آپ کے دلوں کو روشن کرے گا۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ نے ہم پاکستانیوں کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، جن میں سے خوبی یہ ہے کہ ہم میں کوئی خرابی نہیں، اگر ہے بھی تو ہم انہیں کبھی تسلیم نہیں کرتے، اس لیے انہیں دور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اس گھمنڈ میں گرفتار ہے کہ اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے، یہی سوچ کر ہم نے از خود دنیا جہاں کے سرخاب کے پر اپنے بدن پر سجا لیے ہیں اور اپنے لیے ایسے شاندار القاب کا انتخاب کر رکھا ہے جن کے مفہوم سے ہم خود بھی ناآشنا ہے کہ ہم دنیا کی بہترین قوم ہے، ہم زندہ قوم ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ رکھی ہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جناب صدر، فہرست بہت طویل اور دردناک ہے، چند ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ ہم زندہ قوم نہیں ہے۔ وہ قوم زندہ نہیں ہو سکتی جہاں ہر دوسرا شخص صرف اس لیے کافر ہے کیونکہ اس کے مخالف فرقے نے اس پر کفر کا فتویٰ صادر کر رکھا ہے، جہاں ایک دوسرے کو جہنمی قرار دینے کی خاطر بڑی باقاعدگی سے فتووں کا جمعہ بازار لگتا ہو، جہاں اسلام کے نام پر مخالفین کی گردنیں بڑی بے دردی سے کاٹی جاتی ہو۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جس خار کچھ باقی، بتاتا باغ بار اور یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ زندہ نہیں ہو سکتی جہاں کا سیاستدان اقتدار کا، حکمران کرسی کا اور عام آدمی ذاتی مفاد کا پابند ہو، جہاں عدلیہ نظر ضرورت کی پابند ہو اور جہاں کی معیشت امداد کی۔ اصول بیچ کے مسلک خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم، بے ضمیر ہو تم۔ زندہ نہیں ہو سکتی جہاں ہر دوسرے قدم پر کوئی بھکاری ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، جہاں لاکھوں بچے بوڑھے جوان اور رات کو فٹ پاتھ پر سونے کے لیے مجبور ہو، جہاں مائیں اپنے بھوکے بچوں کی خاطر خیرات حاصل کرنے کی کوشش میں پیروں تلے کچلی جاتی ہو، جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جو دھرتی بھوک اگلتی ہو، کچھ درد فلک سے گرتا ہو، جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں سے پالے جاتے ہو، جہاں سچائی کے مجرم بھی زندان میں ڈالے جاتے ہو، اس دیش کی دھرتی برسوں سے یہ دکھ جگر پہ سہتی ہے، جس دیش کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو۔ بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، تنقید بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے، کوئی ہماری خامیوں کی نشاندہی کرے تو ہم جھٹ سے اس پر غدار وطن اور اسلام دشمن ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ سامعین کرام، میں اپنی قوم سے بالکل بھی مایوس نہیں ہوں، لیکن اس سوچ و فکر میں ضرور ہوں کہ ہمیں جاگنا ہے، اس ارض پاک کو آگے لے کے جانا ہے۔ یہ ملک تنہا پوری دنیا کی سیاست کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اگر ہمیں واقعی ایک زندہ قوم بننا ہے تو ہمیں اپنی غلطیاں سدھارنی ہوگی، اپنی خامیوں کو دور کرنا ہوگا، تنقید کو تحمل کے ساتھ برداشت کرنا ہوگا اور منافقت ترک کرنا ہوگی۔ ان اشعار کے ساتھ موضوع زیر بحث سمیٹتا ہوں۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر تھا انتظار جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے پار ستاروں کی آخری منزل۔ شکریہ۔